بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان جہاں پر دنیا بھر کی ترقی یافتہ اقوام کے اندر اپنا نام پیدا کرنا چاہتا ہے، وہیں پر پاکستان میں بے شمار مسائل ہیں۔ ان مسائل میں ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان کی غربت ہے۔ پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی غربت کو پس پش ڈال کر کسی طریقے سے اپنے ملک کو اتنا قابل بنا لیں، کسی بھی طریقے سے اپنے ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل بنائیں کہ ان کو بیرونی قرضوں کی کسی بھی طور، کسی بھی وجہ سے کسی قسم کی کوئی ضرورت نہ رہے۔ اور اسی لیے پاکستان میں ہر تیسرے دن کوئی نہ کوئی ایسی تجویز پیش کی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جس سے ملک و قوم کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکے۔ ناظرین، ریسنٹلی ایک نیا کام جو کہ پاکستانی قوم کی جانب سے کیا گیا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے ہوائی اڈوں میں سے ایک بنیادی ہوائی اڈہ جو ہمارے ملک کے دارالحکومت یعنی اسلام آباد میں موجود ہے، اس ہوائی اڈے کو عام عوام کی پہنچ سے جو ہے وہ دور کرنے کے لیے، جو عوام وہاں پر مسائل کریٹ کر رہی تھی اس سے دور کرنے کے لیے، اور انٹرنیشنل پیسنجرز جو آ رہے ہیں جو کہ بین الاقوامی شہرت یافتہ لوگ پاکستان تشریف لاتے ہیں، ان کو ایک بہترین جو ہے وہ ایئرپورٹ فراہم کرنے کے لیے اسلام آباد کی حدود سے تھوڑا باہر نکل کے ایک ایئرپورٹ تعمیر کیا گیا، جس ایئرپورٹ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس ایئرپورٹ پر بیرون ملک سے آنے والی جتنی بھی عوام ہے اس عوام کو پراپر طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا جا سکے، مطلب ملک کے اندر آنے پر، اور ساتھ ہی ساتھ اس قوم کی ریپریزنٹیشن جو ہے وہ اچھے طریقے سے کی جا سکے۔ تو یہ نیا بین الاقوامی ہوائی اڈہ اسلام آباد میں بنایا گیا اور یہ ضلع اٹک میں واقع ایک ہوائی اڈہ ہے۔ یہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا ہوائی اڈہ ہے اور یہ مئی 2018 میں کھل گیا تھا۔ ناظرین، یہ تو ہو گئی اس کی ایک سائڈ۔ اب اس ہوائی اڈے پر ایسی کیا عجیب و غریب جو ہے مخلوق نظر آئی ہے، یا ایسا کیا عجیب و غریب معاملہ اس ایئرپورٹ پر ہوا ہے جس کو دیکھ کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور لوگوں میں مختلف طرح کی تحفظات پائے جاتے ہیں، یہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا۔ کیپشن آپ پڑھ ہی چکے ہیں، ڈیٹیلز آپ تک پہنچائی جائیں گی اس ویڈیو میں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ایسی زبردست انفارمیٹیو ویڈیوز وقتاً فوقتاً دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اب وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے 1 مئی کو 13 سال میں مکمل ہونے والے نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح کیا، جس کے بعد کبھی ناقص انتظامیہ تو کبھی ناقص مٹیریل کی وجہ سے نیو اسلام آباد ایئرپورٹ خبروں کی زینت بنا رہا۔ جدید ترین سہولیات سے آراستہ ملک کے سب سے بڑے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر غیر مرئی مخلوق ہونے کی اطلاعات ہیں، جنہیں دیکھ کر ISB اہلکار سمیت کئی افراد بے ہوش ہو چکے ہیں۔ قومی اخبار میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پراسرار اور عجیب نظر آنے اور پھر اچانک غائب ہو جانے والی غیر مرئی مخلوق نے خوف و ہراس پھیلا دیا ہے، جبکہ اس مخلوق کو دیکھ کر اب تک ISB اہلکار سمیت متعدد افراد بے ہوش بھی ہو چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اس سے قبل بھی یہ مخلوق 2 مرتبہ دکھائی دے چکی ہے اور ہر بار CCTV کیمرہ کی آنکھ میں محفوظ بھی ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق مذکورہ مخلوق دکھائی دینے کے بعد غائب ہو جاتی ہے اور پھر کیمرے بھی اسے تلاش نہیں کر سکتے۔ گزشتہ روز ISB کا اہلکار آصف کیانی اور دیگر 2 لوگ خوفزدہ ہو کر بے ہوش ہو گئے، جنہیں طبی امداد کے لیے ہسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے۔ بعض لوگ اسے وہم قرار دیتے ہیں، تاہم کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہونے والی تصویر شکوک و شبہات کو ختم کر رہی ہے۔ اس حوالے سے نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پر اپنے پیاروں کا انتظار کرنے والے لوگ بھی خوف و ہراس کا شکار ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے 1 مئی کو 13 سال میں مکمل ہونے والے نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح کیا تھا۔ جدید ترین سہولیات سے آراستہ ملک کے سب سے بڑے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی افتتاحی تقریب کے موقع پر وفاقی وزراء سمیت PIA کے افسران اور دیگر متعلقہ حکام موجود تھے۔ اس ایئرپورٹ پر سب سے پہلے کراچی سے آنے والی PIA کی پرواز PK 300 نے نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کیا۔ نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ 19 مربع کلومیٹر پر محیط ہے اور نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کا رن وے 3.5 کلومیٹر سے زائد طویل ہے، اور یہ اس رن وے پر 380 سمیت دنیا کے بڑے سے بڑے جہاز جو ہیں وہ دھند میں بھی لینڈ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ دنیا کا جو دنیا کے سب سے بڑے ایئرپورٹس ہیں ان میں سے ایک ایئرپورٹ مانا جاتا ہے، کیونکہ اس ایئرپورٹ کا اتنا بڑا حجم ہے، یہ 19 مربع کلومیٹر پر ہے اور تقریباً 3.5 کلومیٹر لمبی جو ہے وہ اس کی رن وے ہے۔ 28 ہوائی جہازوں کی مسافروں کو سہولیات مہیا کی جا سکتی ہیں بیک وقت،
اور اسی طریقے سے اس اسلام آباد رن وے پر جو ہے وہ 2 رن وے بنیادی طور پہ موجود ہیں، اور اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی عمارت کا ڈیزائن جہاز کے پروں کی طرز پر بنایا گیا ہے، جہاں بیک وقت 28 جہاز جو ہیں ان کو مسافروں کی سہولیات کے لیے پرووائڈ کیا جا سکتا ہے، وہ میسر آ سکتے ہیں۔ اسلام آباد کا نیا انٹرنیشنل ایئرپورٹ خطے کے ایویشن ہب کے طور پر ڈیزائن کیا گیا، جہاں مسافروں کی سہولیت کے لیے 3 شاپنگ مالز، گولف کورس، سینما گھر، ایک بڑا ہاسپٹل، کنونشن سینٹر، ڈیوٹی فری شاپس اور ریسٹورنٹ وغیرہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ نئے ایئرپورٹ پر بین الاقوامی معیار کے سیلف چیک ان کاؤنٹرز، لانگ ٹائم پارکنگ، 8 فائر کریش ٹینڈرز اور جدید ترین ایئر فیلڈ طیاروں کو فنی سہولیات فراہم کرنے کے لیے جدید ترین MRO سسٹم اور الگ کارگو ٹرمینل بھی بنایا گیا ہے۔ ایئرپورٹ پر کارگو ولیج بھی بنایا گیا ہے، جہاں جبکہ گراؤنڈ ہینڈلنگ ایجنسیز نے بھی اپنے کام کا آغاز کر رکھا ہے۔ مزید برآں پاکستان کے سب سے بڑے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی پر ایئرپورٹ سیکیورٹی فورسز کے 4000 جوان، ناظرین 4000 جوان اور رینجرز کے دستے تعینات ہیں۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی کو مزید بہتر اور فول پروف بنانے کے لیے جدید ترین لیزر سیکیورٹی سسٹم جو ہے وہ بھی یہاں پر نصب کیا گیا ہے۔ لیکن ناظرین اس کے باوجود اس ایئرپورٹ پر جو ہے وہ ایسی عجیب و غریب چیزوں کا نظر آنا اور ان چیزوں کا جو ہے وہ ان ایئرپورٹس کے اوپر موجود رہنا، یہ بڑی مشکل جو ہے وہ صورتحال قائم کیے ہوئے ہے، اور لوگوں کے جو اصرار ہیں، لوگوں کو جو پرابلمز ہیں، اس سے لوگوں کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کا معاملہ بڑی شدت اختیار کر رہا ہے، اور اگر ٹائم سے لوگوں کے یہ تحفظات جو ہیں وہ دور نہ کیے گئے تو ہو سکتا ہے کہ اس ایئرپورٹ پر مزید جو ہیں وہ پرابلمز وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ بڑھتے رہیں۔ ناظرین یہ جو غیر مرئی مخلوق یہاں پہ نظر آتی ہے، بنیادی طور پہ یہ اس کی اگر جسامت وغیرہ بیان کی جائے تو یہ ایک ہڈ کے اندر نظر آتی ہے، یعنی کہ جیسے عام ہڈ آپ نے دیکھا ہو کیپ والے جو مطلب اپرس پہنے ہوئے ہوتے ہیں نوجوان لڑکوں نے، اس ٹائپ کے ہڈز میں یہ نظر آتا ہے جس کے پاؤں نہیں ہوتے، اور یہ جیسے ہی کیمرے کی آنکھ نے اسے محفوظ کیا اگلے ہی لمحے یہ چٹکی میں غائب ہو گیا وہاں سے، جس کی وجہ سے جو وہاں پہ ڈیوٹی پہ تعینات ASF کے جو جوان ہوتے ہیں، جو کہ کمانڈوز کی ٹریننگ لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، جو کہ کسی بھی حالت سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ نوجوان بھی ڈر کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور جو نہیں بھاگے وہ وہیں پہ اس غیر مرئی مخلوق کو دیکھ کے وہاں پر بے ہوش ہو گئے۔ ناظرین ذرائع کا یہ بھی ماننا ہے اور یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو ایئرپورٹ بنایا گیا ہے یہ پرانے دور کے کسی قبرستان کے اوپر بنایا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملات درپیش آ رہے ہیں۔ مختلف دینی شخصیات سے بھی رابطہ کیا گیا ہے، لوگ اپنے طور کوشش کر رہے ہیں، اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں کہ اس مسئلے سے جتنا جلد ہو سکے جان چھڑائی جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے جب قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے کہ بے شک یہ جو جن وغیرہ ہیں یہ موجود ہوتے ہیں، تو اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہاں پر بھی ہو سکتی ہیں موجود۔ اب یہ کسی کو نقصان انہوں نے ابھی تک نہیں پہنچایا، جسے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ان کی ٹائپ جو ہے اس کی بات کی جائے تو آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ یہ بھی جو مخلوق ہے یہ مخلوق بھی 2 طرح کی ہے، ایک وہ مخلوق ہے جو کہ نیک ہے، ایک وہ ہے جو بد ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ نیک ہوں جو کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے، کسی کو تنگ نہیں کر رہے، فقط وقتاً فوقتاً یہ وہاں پہ ظاہر ہو جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ لیکن ناظرین ایک مسلمان کے طور پر ہمیں خالق مالک کائنات جو ہے، خالق و مالک کائنات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور دعا اس امر کی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک و قوم کی بہتری کے لیے جو بھی سٹیپ ہو وہ ہمیں عنایت کرے، اور کوئی بھی ایسا مسئلہ جو ملکی سلامتی یا ملکی وقار کو کسی بھی حوالے سے نقصان پہنچائے، مالک و خالق کائنات ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ کیونکہ ناظرین یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی ریپوٹیشن کا مسئلہ ہے، اور اگر ریپوٹیشن ملک کی خراب ہوتی ہے تو اس سے آپ کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین اس ایئرپورٹ میں انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے اور توانائی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اربوں ڈالر روپیز جو ہیں وہ خرچ کیے گئے ہیں۔ جیٹ ویز آپ کو اس میں نظر آتے ہیں، آپ کو ریلیکسیشن چیئرز نظر آتی ہیں، آپ اس کے بیسمنٹ میں جائیں، ہم خود اس کو ایکسپیرینس کر چکے ہیں کہ یہ بہت زبردست، اس طرح سے آپ کو جو بیگیج آتا ہے اس کی جو لابی ہے وہ اب تک کی لابی سے بہت بڑی ہے، اور اس طرح کی اور کئی ایسی سہولیات اس ایئرپورٹ پر مہیا کی گئی ہیں جو کہ پاکستان میں کسی اور جگہ پر مہیا نہیں کی گئی۔ لہٰذا یہ ایئرپورٹ پاکستان کے لیے معاشی طور پر، سماجی طور پر اور انٹرنیشنل یعنی بین الاقوامی طور پہ جو ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے اور ایسی زبردست
انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے وقتاً فوقتاً ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور نوٹیفیکیشنز کو آن کرنا، بیل آئیکن دبا کر ہرگز نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، خدا حافظ۔